السلام علیکم معزز سامعین حضرات، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹورم قسط نمبر 22۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بھارت میں امریکی سفیر ہیری گلبرٹ پاکستان میں امریکی سفیر کا فون ملنے پر خصوصی پرواز کے ذریعے صبح 8 بجے اسلام آباد پہنچا۔ پاکستان میں امریکی سفیر آرتھر مور نے اسے ریسیو کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سفارت خانے پہنچے۔ اب بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ ہیری گلبرٹ نے آرتھر سے پوچھا۔ میں نے یہاں وزیر برائے امور کشمیر سے بات کی تھی، آرتھر نے بتایا۔ وہ ہر تعاون کے لیے آمادہ ہے لیکن ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ وجہ؟ میں نے ان سے آج ملاقات کا وقت لے لیا ہے، آپ ملیں گے تو خود ہی جان لیں گے۔ 10 بجے ان کی ملاقات امور کشمیر کے وزیر طارق سلیمان سے ہوئی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے وزیر اعظم سے بات کی ہے، طارق سلیمان نے کہا۔ وہ میرے نقطہ نظر سے متفق ہیں۔ ہم آپ سے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں ڈر ہے کہ یہ تعاون ملکی اور قومی سطح پر ہمیں مہنگا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ ہیری نے پوچھا۔ دیکھیں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے، لیکن بھارت جس نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، وہ واویلا کرتا ہے کہ ہم کشمیر میں مداخلت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی حکومت کی پالیسی ایسی ہے کہ بار بار ہمیں سکھ اور کشمیریوں کی مدد کے سلسلے میں دھمکی دی جاتی ہے۔ ایسے میں ہم آپ کی مدد کریں تو آپ کی حکومت کے نزدیک بھارت کا موقف سچا ثابت ہو جائے گا۔ پلیز آنریبل منسٹر، ہمیں اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یہ بتائیں آپ کا کشمیر لبریشن فرنٹ والوں سے رابطہ ممکن ہے؟ باقی میں ضمانت دیتا ہوں کہ جن باتوں سے آپ ڈر رہے ہیں وہ نہیں ہوگی۔ ہیری گلبرٹ نے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ کشمیر لبریشن فرنٹ مقبوضہ کشمیر میں سرگرم عمل ہے، ہمارا ان سے رابطہ نہیں لیکن رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسا کریں، ہم ان کے تاوان کی شرط پوری کرنے کو تیار ہیں۔ میں ان سے آپ کا براہ راست رابطہ کرا دوں گا، ہم اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ ملوث ہونے کو تیار نہیں۔ وزیر نے بے حد متانت سے کہا۔ امریکی حکومت آپ کی شکر گزار ہوگی۔ اس روز جگن ناتھ کی صبح 11 بجے ہوئی، اس لیے کہ وہ صبح ریٹا کو پوری طرح ہوش میں آنے کی شرط مشروط تھی۔ جگن بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریٹا کا گلا اب بھی بری طرح سوجا ہوا تھا۔ مس ریٹا، کل آپ نے اقرار کیا تھا کہ امریکی نیوی کا مفرور سیمور کوئن آپ کی فلیٹ میں پناہ لیے ہوئے تھا، جگن نے پوچھا۔ ریٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور جس شخص نے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی وہ سیمور کوئن کا دوست تھا؟ ریٹا کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا، تاہم اسے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اس شخص کا نام بتا سکتی ہیں؟ ریٹا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تاہم یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ذہن پر زور دے رہی ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کریں مس ریٹا، یہ بہت اہم ہے۔ ریٹا اب بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اچانک، بالکل اچانک ہی چیخی، نہیں جے نہیں، جے نہیں۔ ساتھ ہی وہی جانی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جگن اور ڈاکٹر نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ریٹا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ریٹا کے تحت شعور سے کوئی بھولی بسری یاد ابھری تھی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ دونوں ہاتھ اپنے گلے پر جم گئے جیسے وہ کسی چیز کو دور ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ چلائی، جے نہیں، جے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپ کر تسلی دی۔ جگن ناتھ چند لمحے ہچکچانے کے بعد دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی سماعت میں وہ نام گونج رہا تھا، جے۔ یہ نام اس نے اس کیس کی تفتیش کے دوران ہی کہیں سنا تھا، لیکن کہاں؟ تھکن اور نیند کی کمی نے اب تک کی معلومات کو اس کے دماغ میں گیند کی شکل میں رول کر دیا تھا۔ اب اس میں ایک خاص بات نکالنا مشکل تھا۔ وہ اس نام کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ کوریڈور میں نکلا، وہاں کلیانی پولیس اسٹیشن کا انچارج موجود تھا۔ جگن نے اس سے پوچھا، تم حملہ آور کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ جی ہاں۔ انچارج نے نوٹ بک نکالی اور بولا، قد 5 فٹ 10 انچ کے قریب، سیاہ بال، سیاہ آنکھیں، چیک کی شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ لیکن جگن ناتھ اس کی پوری بات سنتے ہی دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا۔ یاد آتے بری طرح چونکا۔ کیسی ناقابل یقین بات تھی۔ استقبالیہ پر پہنچ کر اسے اپنا کارڈ دکھایا اور کلرک سے کہا، مجھے ایک فون کرنا ہے۔ کلرک نے انسٹرومنٹ اس کی طرف کھسکا دیا۔ اس نے ڈائری سے صحافی جے پال کا نمبر نکال کر ڈائل کیا۔ 2 منٹ تک گھنٹی بج رہی لیکن ریسیور نہیں اٹھایا گیا۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور اس بار جے کے دوست عادت کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صرف نام اور حلیے کی مطابقت پر وہ یہ سوچ رہا ہے۔ شہر میں اس نام کے اور اس حلیے کے کتنے ہی لوگ ہوں گے، لیکن اس کے پاس کرنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔
ذرا دیر بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری، ہیلو۔ آواز سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ سوتے سے اٹھی ہے۔ بیگم سعادت، میں انسپیکٹر جگن ناتھ بول رہا ہوں، یاد ہے پرسوں رات میں آپ کے گھر آیا تھا؟ جی ہاں مجھے یاد ہے۔ بیگم سعادت نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کیا مطلب؟ جگن گڑبڑا گیا۔ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولی، آپ میرے شوہر کی وجہ سے فون کر رہے ہیں نا؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ کیوں، آپ ان کی طرف سے پریشان کیوں ہیں؟ جگن نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ اس موسم میں کشتی لے کر نکلے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ جگن ناتھ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ پرسوں رات 2 بجے کے قریب وہ گئے تھے۔ مگر آپ نے فون کیوں کیا؟ میں آپ کے شوہر سے ان کے دوست جیپال کے بارے میں پوچھنا، وہ مردود ان کے ساتھ ہی گیا ہے۔ جگن ناتھ کو یاد تھا کہ جے پال نے اپنے بیان میں واردات کی صبح سعادت کے ساتھ بلیو ہیون جیٹی جانے کے متعلق بتایا تھا، جہاں سعادت کی بوٹ موجود تھی، اور سعادت کی بیوی نے اعتراض کیا تھا کہ وہاں پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگی۔ اب بات صاف ہو گئی تھی، ان لوگوں نے ڈیوڈ کیلی کو اغوا کرنے کے بعد وہاں کا رخ کیا ہوگا۔ سنیل شرما اور جگن ناتھ بلیو ہیون جیٹی پہنچے۔ بوٹ بوائے رامو نے بتایا کہ پیر کو وہ چھٹی پر تھا اور گزشتہ روز صبح وہ کام پر واپس آیا تھا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ جیٹی پر موجود تمام بوٹس موجود ہیں سوائے سعادت کی بوٹ کے، اور باہر کھڑی ہوئی رینج روور گاڑی بھی سعادت ہی کی ہے۔ انہیں گئے ہوئے 36 گھنٹے ہو چکے ہیں، سنیل نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ جانے کہاں پہنچو گے اب تک، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہوں، زیادہ امکان تو یہ کہ طوفان انہیں ڈبو دیا ہوگا۔ اب ہم کیا کریں گے سر؟ جگن نے پوچھا۔ اب یہ معاملہ نیوی ہی نمٹا سکتی ہے۔ سنیل کے لہجے میں شکست تھی، وہ اعتماد سے محروم شخص کا لہجہ تھا۔ آؤ اب چلیں۔ ہم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم گھر چلے جانا، مجھے ابھی کمشنر صاحب کو رپورٹ دینی ہے۔ اور ہاں جگن، تم نے اس کیس پر بہت کام کیا، تمہاری مدد کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں تو شرمندہ ہوں سر، میں نے دونوں مجرموں سے پوچھ گچھ کی تھی اور مجھے ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ مجرم ہے، مجھے ان پر شک تک نہیں ہوا۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے منصوبہ ہی اتنا اچھا بنایا تھا، تم اسے بوجھ نہ بناؤ۔ پھر یہ بھی ہے کہ آدمی ہر میچ جیت تو نہیں سکتا۔ رات 12:20 پر وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام بغیر کسی دشواری کے ہو گیا۔ اب امید کی جا سکتی تھی کہ آگے کے تمام مرحلے آسان ہوں گے۔ دشواریوں سے وہ باخیریت گزر آئے تھے۔ بوٹ کی کوئی لائٹ روشن نہیں تھی، اس کے ڈیزل انجن پر چوتھائی رفتار سے چل رہے تھے۔ ابتدا میں چاند نکلا تھا مگر پھر گھٹاؤں نے اسے چھپا لیا تھا۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ وہ کشمیریوں کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق سفر کرتے ہوئے منزل پر پہنچ گئے تھے۔ اب انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ پاکستانی گشتی لانچوں کی نظر میں نہ آ جائے۔ وہ رہی نشانی۔ اچانک سیمور نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک قطار میں 3 روشنیاں، اور نیچے بھی ویسی ہی 3 روشنیاں۔ چند لمحے بعد جے کو بھی وہ روشنی نظر آ گئی۔ وہ واضح نشانی تھی، اور ایسی نشانی تھی کہ غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جے نے بوٹ کا رخ ان روشنیوں کی طرف موڑ دیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بوٹ کی رفتار بڑھا لے۔ اس نے بڑی مشکل سے اندر کی اس ترغیب پر قابو پایا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ سفر ختم ہو رہا تھا اور پروجیکٹ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ بہت سی دشواریوں میں پڑے، کئی خطرات سے گزرے، لیکن بالآخر کامیاب ہوئے۔ ڈیوڈ کیلی ان کے قبضے میں تھا۔ کشمیریوں تک پہنچنے کے بعد انہیں صرف انتظار کرنا تھا، زر تاوان کی ادائیگی کا انتظار۔ روشنیاں قریب آتی جا رہی تھی، خوب اندھیرے میں بہت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اب وہ کسی حد تک گرد و پیش کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ چند لمحے بعد انہیں روشنیوں سے کچھ دور ایک تاریک عمارت کا خاکہ نظر آیا، لیکن گرد و پیش میں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں تشویش ہونے لگی، اگر انہیں ریسیو کرنے والے نیند میں بدمست ہوئے تو۔ سیمور گہرائی بتانے والے آلے پر نظر رکھے ہوئے اچانک اس نے کہا، میں لنگر گرانے جا رہا ہوں، تم انجن بند کر دینا۔ بوٹ کو لنگر انداز کرنے کے بعد انہوں نے سعادت کی طاقت و ٹارچ نکالی اور روشنیوں کی طرف رخ کر کے سگنل دینے لگے۔ 3 طویل اشارے اور پھر 3 مختصر اشارے۔ 3 بار سگنل دینے کے بعد انہیں جوابی سگنل ملا، ساتھ ہی کنارے پر سرگرمی نظر آئی۔ چپوں والی کشتی کو پانی میں اتارا جا رہا تھا۔ پھر شپ شپ کی آواز سنائی دی جو بتدریج قریب آتی گئی، ساتھ ہی کشتی بھی۔ وہ دھڑکتے دلوں سے کشتی کو بوٹ کے بالکل قریب آتا دیکھتے رہے۔ پھر کشتی سے کسی نے پکارا، پروجیکٹ ڈی۔ جے نے لرزتی آواز میں جواب دیا، ٹائفون۔ ٹھیک ہے، قیدی کو لے کر کشتی پر اتر آؤ۔ کشتی سے آواز آئی، قیدی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو اور آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ سیمور اور جے نیچے سیلون میں چلے گئے۔ وہاں ڈیوڈ کیلی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اب تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے پوچھا۔ اس بار میں تمہیں سچا جواب دے سکتا ہوں، جے نے کہا۔ اس مقام سے میں بھی واقف نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ تم دیکھو۔ سیمور اسٹور روم سے کچھ کپڑے اٹھا لایا۔ کیلی کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، منہ میں کپڑا ٹھوس کر وہاں بھی پٹی باندھ دی گئی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ بھی پیچھے کر کے باندھ دیے اور پھر سے ڈیک پر لے آئے۔ ذرا دیر بعد وہ کشتی پر تھے اور کشتی کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔
हमारी बोट का क्या होगा? जे ने पूछा। इसकी फिक्र न करो, हम सब ठीक कर लेंगे, जवाब मिला। ये बताओ, तुम्हारे दो साथी कहाँ हैं? वो मर चुके हैं। कश्ती चलाने वाले ने इस इत्तला पर किसी रद्दमल का इजहार नहीं किया। वो किनारे पर पहुंचे। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ, कश्ती चलाने वाले ने कहा और तेज़ कदमों से इमारत की तरफ चला गया, जो बमुश्किल 100 गज दूर थी। ज़रा देर बाद एक इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक गाड़ी इनकी तरफ चली आई। वो लैंड रोवर थी। उसमें से 3 अफराद उतरे और इन लोगों की तरफ तवज्जो दिए बगैर उस कश्ती की तरफ चल पड़े जिसके ज़रिए वो किनारे तक पहुंचे थे। चौथा ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो वही शख्स था जो इन्हें किनारे तक लाया था। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और अपनी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसने इन्हें कैदी को अंदर ले आने का इशारा किया। वो अंदर गए तो इसके इशारे पर उन्होंने कैली को अपनी सीट पर बिठा दिया। फिर वो इसके साथ नीचे उतर आए। अंदर दरमियानी सीट के साथ खिड़की के नीचे एक बटन है। इसने बताया, ज़रूरत पड़ने पर बटन दबाओगे तो अपनी हिस्सा एक कंपार्टमेंट में तब्दील हो जाएगा। गाड़ी कहीं रोकी जाए या किसी पुरजू मुकाम पर रुके, वो बटन दबा देना। कैदी की मौजूदगी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसे पिछली सीट पर लिटाए रखो तो बेहतर होगा। और हाँ, मुकामात के मुतल्लिक तबसरे न करना। इसे इल्म नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं। जे और सिमोन ने सर को तफहीमी जुम्बश दी। सफ़र कितनी देर का है? जे ने पूछा। सफ़र 36 घंटे का है, लेकिन हम आधी रात के वक्त पहुंचना चाहते हैं, इसलिए आराम का वक्त भी मिल जाएगा। बस अब गाड़ी में बैठ जाओ। मेरी हदायत याद रखना। हमारा कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वालों से रब्ता हो गया है। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर तारिक सुलेमान ने हैरी गुलबर्ट को बताया। इनके मुतालबात के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हैरी गुलबर्ट ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया था कि हम इस मामले में बराह रास्त मुलविस नहीं होंगे, तारिक सुलेमान ने जवाब दिया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मिस्टर कैली बर्र-ए-सग़ीर में हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मैंने महज इंसानी हमदर्दी के तहत आपकी मदद की। मैं नहीं समझता कि अगर आप हमारी जगह होते और हम आपकी जगह तो आपको हमसे ज़रा भी हमदर्दी होती। इतना कहकर हैरी गुलबर्ट को बहुत गौर से देखा। मिस्टर कैली के बारे में मैंने जो कुछ कहा है वो क़यासनी यकीनी मालूमात की बिना पर कहा है। हैरी गुलबर्ट ने सर झुका लिया। इसकी ज़िंदगी में ऐसे मौके कम ही आए होंगे जब इसे इतना शर्मिंदा होना पड़ा हो। कश्मीरियों का नुमाइंदा कल किसी वक्त सफारतखाने पहुंचकर आपसे रब्ता करेगा, तारिक सुलेमान ने कुछ तवक्कुफ़ के बाद कहा। उसका नाम जमाल शाह है। इसके ज़रिए आपका लिबरेशन फ्रंट वालों से बराह रास्त रब्ता हो जाएगा। सफ़ीर ने नज़रें उठाई। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच। इसका लहजा कुछ अजीब सा था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और यकीन करें अमरीकी हुकूमत आपकी शुक्रगुजार है। ये मेरी महज दुआ नहीं होगी, बल्कि मैं इसके लिए अंत तक कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान और कश्मीर की अमरीकी पॉलिसी तब्दील हो जाए, वैसी हो जाए जैसी होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि अमरीकी निज़ाम ऐसा है कि वहाँ किसी फ़र्द वाहिद की चाहने से कुछ नहीं होता। बहरहाल मैं वादा करता हूँ अमरीकी अकाबरीन तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगा कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। ये एक इंसान के हैसियत से मेरा आपसे वादा है। ये कहते हुए उसने तारिक सुलेमान की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तारिक सुलेमान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कहानी भी जारी है।